ایک ایسے گھرانے کی کہانی جس پر پراسرار موت کا سایہ منڈلا رہا تھا۔ آذر، رتن کمار، برکت علی، ایک شخصیت کے 3 مختلف روپ۔ حالات کی گردش نے اسے ایک جوگی کے ہاتھوں کٹ پتلی بنا دیا تھا۔ جوگی جو حیرت انگیز اور ناقابل یقین شیطانی قوتوں کا مالک تھا، وہ انمول شے کیا تھی جس نے جوگی کو بھی دیوانہ بنا دیا تھا؟ کفر اور ایمان کے درمیان جنم لینے والی ایک پراسرار کہانی۔ وہ کالی طاقتوں کے نشے میں چور بلوان بننے چلا تھا۔ اس نے موت کو سامنے دیکھ کر اپنا دین اور ایمان جوگی کے ہاتھ بیچ دیا تھا۔ ننگا ملنگ کون تھا، کہاں سے آیا، مہان بننے کی خواہش اسے لے ڈوبی تھی۔ اگر آپ نے اس کہانی کو شروع سے نہیں سنا تو ڈسکرپشن میں اس کہانی کی پہلی قسط کا لنک آپ کو مل جائے گا۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی اگلی قسط کی طرف۔ وہ اب اپنے کمرے میں نہیں ہے، پجاری نے مردہ آواز میں جواب دیا۔ نہیں ہے کیا مطلب؟ ہم 4 پجاری اس کے کمرے کی نگرانی کر رہے تھے مہاراج، پجاری نے بدستور سنجیدگی سے کہا۔ ہم نے اسے اپنے ہاتھوں سے کمرے میں بند کیا تھا، باہر سے کنڈا بھی لگا دیا تھا، لیکن وہ کچھ کہتے کہتے رک گیا۔ لیکن کیا؟ ایک بوڑھے پنڈت نے تیزی سے پوچھا۔ کمرے کا دروازہ ایک جھٹکے سے کھل گیا، پجاری نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ سبھی کو اچنبھا ہوا۔ پھر ہم نے اندر جا کر دیکھا تو گنگا کہیں بھی نہیں تھی۔ کیا اسے دھرتی نگل گئی یا آکاش کھا گیا؟ پنڈت نے اتنا گرجدار لہجہ اختیار کیا کہ خبر لانے والا پجاری خوف سے تھر تھرانے لگا۔ باقی سب کی نظریں بھی پجاری کے بیان کی تصدیق کی خاطر اس کے چہرے پر جم گئیں۔ جوگی سیتا رام نے مجھے کنکھیوں سے دیکھا، پھر نظریں جھکائے ناشتے میں مشغول رہا۔ مجھے خوشی تھی کہ وہی ہوا جو میں نے دل میں سوچا تھا۔ جو بھی ہو رہا ہے وہ اچھا نہیں ہو رہا، بڑے پجاری نے پہلو بدل کر معنی خیز لہجے میں کہا۔ اس کا اشارہ میری ہی طرف تھا۔ کل رات کو گردر کی کھاٹ کھڑی ہو گئی اور آج گنگا بند کمرے سے غائب ہو گئی۔ ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا، ایک ادھیڑ عمر کے پجاری نے دبی زبان میں کہا۔ اس طرح تو مندر کی پوترتا کا بھرم خاک میں مل جائے گا۔ ہاں، جس پنڈت نے گنگا کی گمشدگی کی خبر لانے والے پجاری کو گرجدار آواز میں مخاطب کیا تھا، میری طرف قدرے ناگوار انداز میں دیکھ کر بولا۔ ہم کالی کے سیوک ہیں، اس طرح ہاتھ پر ہاتھ دھرے خاموش تو نہیں بیٹھ سکتے۔ تمہارا کیا خیال ہے جوگی مہاراج؟ بڑے پجاری نے براہ راست سیتا رام سے دریافت کیا۔ کیا ہم خاموشی سے کالی کی ناراضگی کا کارن بن جائیں گے؟ اس نے کوئی شراپ دے دیا تو ہم سب کو بھوگنا ہوگا، جبکہ غلطی ہم سب کی نہیں ہے۔ دیوی کا شراپ جس کو ملنا تھا مل چکا۔ سیتا رام کے کچھ کہنے سے پیشتر میں بول پڑا۔ گردھر کے پاپ کی سزا اسے دی جا چکی ہے۔ اس شبھ کام کو بھی کالی کے سیوکوں ہی نے انجام دیا ہے۔ تم گنگا کے بارے میں کیا کہو گے؟ بوڑھے پنڈت نے مجھے گہری نظروں سے گھورا۔ وہ بند کمرے سے کس طرح چھومنتر ہو گئی؟ یہ بھی دیوی کا چمتکار ہوگا، میں نے پنڈت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ٹھہرے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ شاید اس کی مہان شکتی نے محسوس کر لیا ہو کہ گردھر کے بچے کچے ساتھی اس کی پوترتا کو پامال کرنے کے سپنے دیکھ رہے ہوں گے، اسی کارن اس نے اسے اپنی شرن میں لے لیا ہو۔ سیتا رام نے درمیان میں بول کر مجھے خاموش کرانے کی کوشش کی تھی، لیکن اسی وقت سیوکوں کے آ کر چائے کے برتن بروسنے شروع کر دیے، اس لیے بات آئی گئی ہو گئی۔ میں بدستور لاپرواہی سے جمع بیٹھا رہا، لیکن سیتا رام کسی گہری سوچ میں غرق نظر آ رہا تھا۔ ناشتے کے بعد ہم مندر سے رخصت ہوئے تو سیتا رام بظاہر خوش نظر آ رہا تھا، لیکن وہ اندر ہی اندر جھلس رہا تھا۔ بڑے پجاری اور دوسرے پنڈت پجاریوں نے بھی ہمیں روکنے کی کوئی کوشش نہیں کی۔ میں سمجھ رہا تھا کہ ہمارے جانے سے انہوں نے سکون کا سانس لیا ہوگا۔
گردھر کا عبرتناک انجام ان کے لیے قابل قبول نہیں تھا۔ پھر گنگا کے غائب ہو جانے کی اطلاع نے جلتی پر تیل کا کام کیا تھا۔ وہ بھی اندر ہی اندر تل ملا رہے تھے۔ مجھے خوشی تھی کہ میں دونوں معاملات میں کامیاب ہوا تھا۔ درگا کا آشیرواد میرے ساتھ تھا۔ وشنو مہاراج کے جاپ نے مجھے وہ طاقت بخش دی تھی جو بڑے بڑے پنڈت پجاریوں کو بھی مشکل سے نصیب ہوتی تھی۔ درگا نے مجھے احساس دلا دیا تھا کہ میرے ہاتھ کی 10 انگلیاں دیوی دیو ماؤں کی مہان شکتیوں سے لیس ہیں۔ وہ میری ہر خواہش کی تکمیل کر سکتی تھی۔ میں اپنی طاقت کا امتحان لے چکا تھا۔ مجھے 100% کامیابی ہوئی تھی۔ گردھر کی جو درگت بنی تھی، آپ اس کے پاپوں اور کالے کرتوتوں کی سزا بھی کہہ سکتے ہیں۔ کسی دھرم کے نام لیوا کا ایک نوجوان پجارن کے ساتھ مندر کے ایک کمرے میں تنہا پکڑا جانا کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ گردھر کے اپنے ساتھی بھی اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ اس میں بہت سارے عوامل شامل ہو سکتے تھے۔ کئی وجوہات تھیں، لیکن پجارن گنگا کا بند کمرے سے 4 پجاریوں کی نگرانی کے باوجود غائب ہو جانا کوئی شعبدے بازی نہیں تھی۔ اس کے فرار میں کسی دیوی یا دیوتا کی مہان شکتی کا دخل ضرور تھا۔ میں نے وشنو مہاراج کے لیے 21 دنوں کا جو جاپ کیا تھا، اس میں درگا کی مرضی بھی شامل تھی۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ میرے جنتر منتر کے بیروں نے دروازہ کھول دیا، نگرانی پر معمور پجاریوں کے سامنے پردہ تان دیا ہو اور گنگا ان کے سامنے سے کولے مٹکاتی نکل گئی ہو۔ شیطانی قوتیں کچھ بھی کر سکتی تھیں۔ میں جوگی سیتا رام کی طاقتوں کا مشاہدہ بھی کر چکا تھا۔ میں نے صرف پھریری لی تھی اور لوہے کی ہتکڑی اور بیڑیاں کڑکڑا کر ٹوٹ گئی تھیں۔ سب حیران رہ گئے تھے۔ پولیس کی نفری نے میرے سامنے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ گنگا کے فرار کے سلسلے میں بھی کچھ ایسی ہی نادیدہ قوتوں کا عمل دخل رہا ہوگا۔ جوگی سیتا رام کو بھی یہی تشویش لاحق ہوگی کہ اب میں اس کے ہاتھ سے نکلا جا رہا تھا۔ اس نے میرے اوپر جو جال ڈالے تھے، ان کی گرہیں ٹوٹنے لگی تھیں۔ میں نے ابھی تک کھل کر اس کے مقابلے پر آنے کی کوشش نہیں کی تھی، لیکن وہ بچہ نہیں تھا جو حالات کی روشنی میں کوئی نتیجہ اخذ نہ کر سکتا۔ مہاویر کے کہنے کے مطابق وہ میرے ذریعے کوئی ایسی قیمتی شے حاصل کرنے کے چکر میں تھا جو میرے سوا کوئی حاصل نہیں کر سکتا تھا۔ میں سیتا رام کے ہاتھ سے نکل جاتا تو اس کے سارے خواب ادھورے رہ جاتے، سب محنت اکارت ہو جاتی، اس کے کیے کرائے پر پانی پھر جاتا۔ وہ بڑا پرانا پاپی تھا۔ اس نے بھی دیوی دیوتاؤں کے لیے یقیناً بہت سارے جاپ کر رکھے ہوں گے۔ بڑے بڑے پجاری محض یوں ہی اس کی آہو بھگت نہیں کرتے ہوں گے۔ اس نے بہت سوچ بچار کے بعد میرا انتخاب کیا ہوگا، سازشوں کے جال بچھائے ہوں گے۔ کچھ باتیں میرے علم میں آ چکی تھیں، کچھ ابھی تک اندھیرے میں ہوں گی۔ کسی عیار مکار مکڑی کی طرح میرے چاروں طرف جالا بونا تھا۔ پھر جب میری ساری قوت مدافعت کمزور پڑ گئی تو اس نے زہریلے پنجے میرے جسم میں گاڑ دیے تھے۔ اس کے اشاروں پر چلنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ سب سے پہلے اس نے مجھ پر جھرنا کے حسین جسم کا سنہری جال پھینکا تھا۔ میں نے بچنے کی کوشش کی، لیکن حالات نے گناہ کے راستے پر چلنے پر مجبور کر دیا۔ پھر میری ملازمت ہاتھ سے نکل گئی۔ مجھے جیل کی سزا بھگتنی پڑی۔ مجھ پر مظالم کے پہاڑ توڑے گئے۔ میں بے گناہ تھا اور گناہ گار مجھے سزا دے رہے تھے۔ رحیم دین نے بھی وقت سے فائدہ اٹھا کر 2 کانٹے اپنے راستے سے نکال دیے۔ تجمل بخاری کو اس کے اعمال کی سزا ملی، وہ حادثاتی موت مارا گیا۔ میں گیہوں کے ساتھ گھن کی طرح ظلم کی چکی میں پستا رہا۔ جوگی سیتا رام پسے پردہ بیٹھا ڈوریاں ہلا رہا تھا۔ اس کی شیطانی قوتیں ہمیں کٹ پتلیوں کی طرح نچاتی رہیں۔ پھر وہ سامنے آ گیا، میرا اعتماد حاصل کرنے کی خاطر۔
اس نے رحیم دین کو ٹھکانے لگوا دیا، اس کی بے گناہ بیٹی کو میری ہوس کا نشانہ بنوا دیا، اس کی قوتوں نے مجھے کسی خطرناک آکٹوپس کی طرح بیچ مجھار میں جکڑ کر رکھا تھا۔ میں اس کے اشاروں پر چلتا رہا۔ مہاویر سے متھرا میں ملاقات نہ ہوتی تو شاید میں آخری وقت تک جوگی سیتا رام کے خطرناک کھیل کا مقصد نہ سمجھ پاتا۔ اندھیروں میں بھٹکتا رہتا، لیکن اب حالات مختلف تھے۔ مجھے اس بات کا یقین نہیں تھا کہ میں سیتا رام کے مقابلے میں زیادہ قوتوں کا مالک بن جاؤں گا، لیکن جاپ کرتے وقت وہ درگا کی شکل میں میرے اوپر مہربان ہو گئی۔ اس نے مجھے وشنو مہاراج کا 21 دن والا جاپ کرنے کا مشورہ دیا تھا۔ یہ بھی کہا تھا کہ اس جاپ کا علم سیتا رام کو نہ ہونے پائے، اور اس بات کی تاکید بھی کی تھی کہ میں اپنی طاقت کو اس انداز میں سیتا رام کے خلاف کبھی استعمال نہیں کروں گا کہ وہ موت سے ہمکنار ہو جائے۔ اس نے کھلے الفاظ میں مجھے یہ بار کرایا تھا کہ سیتا رام اس کے پرانے سیوکوں میں سے ہے۔ اس وقت وہی جوگی سیتا رام اپنے خیالوں میں غرق تھا۔ اس کے ذہن میں متعدد پریشان کن خیال گڈمڈ ہو رہے تھے۔ ہمالیہ کی برفانی پہاڑیوں کی گفا میں 21 دنوں کا حساب اسے الجھا رہا تھا۔ درگا نے میری مدد نہ کی ہوتی تو شاید وہ اصلیت کی تہہ تک پہنچ جاتا۔ اس نے بنارس کے مندر میں گردھر کی عبرتناک حالت دیکھ کر میرے بارے میں ضرور غور کیا ہوگا۔ گنگا پجارن کے غائب ہو جانے کے پراسرار واقعے کو بھی میری ذات سے نتھی کرنے میں اسے کوئی مشکل درپیش نہیں آئی ہوگی۔ سب ایک ہی زنجیر کی مختلف کڑیاں تھیں۔ اس کے علاوہ میں نے واشداف لفظوں میں جوگی سیتا رام کو گردھر کے معاملے میں درمیان میں نہ آنے کی جو تاکید کی تھی، اس نے بھی مہان جوگی کے کان ضرور کھڑے کر دیے ہوں گے۔ اس نے کئی موقعوں پر مجھے سمجھانے کی کوشش کی تھی، لیکن میرا رد عمل جارحانہ دیکھ کر خاموش ہو گیا تھا۔ میں یہ بھی جانتا تھا کہ ہاتھی کی قیمت مرنے کے بعد بھی 1.25 لاکھ ہوتی ہے۔ سیتا رام میرا گرو تھا، اس نے مجھے 1-2 گر سکھائے تھے، تو اس کے 2-4 توڑ پہلے ہی سے ضرور سوچ لیے ہوں گے۔ وہ گھاگ آدمی تھا، اس نے کچی گولیاں نہیں کھیلی ہوں گی۔ استادوں والا ایک آخری داؤں ضرور چھپا کے رکھا ہوگا جو آخری موقع پر استعمال کیا جا سکتا تھا۔ تجربے کار شکاری اپنے مقابلے میں 3-4 گنا زیادہ طاقتور مچھلیوں کو بے بس کرنے کی خاطر شروع میں ڈھیل دیتے رہتے ہیں، پھر اس وقت ڈور کھینچنا شروع کرتے ہیں جب مچھلی تھک کر نڈھال ہو جاتی ہے۔ سیتا رام بھی خاموش تھا تو اس کے شیطانی ذہن میں مختلف خطرناک جال اور شکنجے تشکیل پا رہے ہوں گے۔ وہ یقیناً غور کر رہا ہوگا کہ کس وقت کون سا جال میرے لیے زیادہ مؤثر ثابت ہو سکتا تھا۔ اس نے بڑے پاپڑ بیلنے کے بعد مجھے تلاش کیا ہوگا۔ پرانا پاپی تھا، تجربے کار کھلاڑی تھا، ہواؤں کا رخ پہچانتا تھا۔ اتنی آسانی سے میرے مقابلے میں اپنی ہار نہیں تسلیم کر سکتا تھا، خاص طور پر ایسی صورت میں جب درگا نے مجھ پر یہ پابندی بھی عائد کر دی تھی کہ میں اسے کوئی خطرناک سزا دینے کی کوشش کبھی نہیں کروں گا۔ ہم دونوں ہی اپنے خیالوں میں محو تھے۔ میں پنڈت کشن اور اس شے کے بارے میں الجھ رہا تھا جس کے حصول کی خاطر سیتا رام نے میرے گرد نہ جانے کب سے سازشوں کے جال بننے شروع کر دیے تھے، اور سیتا رام کی قوتیں بار بار میرے دل کا حال جاننے کی کوشش کر رہی ہوں گی۔ اسے ہر بار ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہوگا۔ یہی مایوسی اس کے عزم کو اندر ہی اندر اور پختہ کر رہی ہوگی۔ وہ تنگ آ کر یقیناً کوئی ایسا مضبوط جال پھینکنے کی کوشش کرے گا جس کی رسیاں میں نہ توڑا سکوں۔ مندر سے اسٹیشن تک ہمارے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی۔ اسٹیشن میں داخل ہونے کے بعد مجھے اس بات کا خیال آیا تھا کہ سیتا رام اب بنارس کو بھی خیر بات کہنے کی ٹھان چکا ہے۔ اب کہاں کا ارادہ ہے گرو؟ میں نے تنگ آ کر خاموشی کا قفل توڑ دیا۔
الہ آباد، اس نے مختصر جواب دیا۔ پنڈت کشن کی تلاش میں نے دبی زبان میں سوال کیا۔ ہاں، سیتا رام نے مجھے تیز نظروں سے گھورا۔ ہمالیہ سے واپسی پر دونوں پجاریوں نے یہی کہا تھا کہ وہ اونچی ہواؤں میں اڑ رہا ہے، میرے خلاف منہ پھاڑ کر باتیں کر رہا ہے۔ بنارس میں مندر کے پجاریوں نے بھی مشورہ دیا تھا کہ میں اس کا دھیان من سے نکال دوں۔ اس نے یکلق بڑے خطرناک لہجے میں کہا، میں نے طے کر لیا ہے کہ پہلے اس کا کریا کرم کر کے نرک میں پہنچا دوں، پھر کوئی دوسرا قدم اٹھاؤں گا۔ دوسرا قدم کیا ہوگا؟ میں نے چپتے ہوئے لہجے میں سوال کیا۔ مجھے تمہارے ذریعے اس انمول شے کو حاصل کرنا ہوگا جو کیول تمہارے کوئی اور حاصل نہیں کر سکتا۔ سیتا رام کے ہونٹوں پر شیطانی مسکراہٹ کھیلنے لگی۔ سرسراتے لہجے میں بولا، متھرا میں مہاویر نے تمہیں یہی بات کہی تھی نا؟ ہاں۔ میں ایک لمحے کو چونکا، پھر مسکرا کر بولا، اس نے ایک مشورہ اور بھی دیا تھا۔ اس نے کہا تھا میں پنڈت رام کشن سے پنجہ لڑانے کی بھول نہ کروں۔ تجھے اس کی چنتا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سیتا رام نے کسی زہریلے ناک کی مانند پھنکارتے ہوئے کہا۔ میں اس کا سر کچلنے کی شکتی رکھتا ہوں۔ گرودیو، میں نے اسے ٹٹولنے کی خاطر کہا، کیا تم اب بھی مجھے اس انمول چیز کے بارے میں نہیں بتاؤ گے جس نے تمہیں پریشان کر رکھا ہے؟ رتن کمار، سیتا رام بل کھا کر بولا، میں دیکھ رہا ہوں کہ تو نے اب اپنے قد سے بڑی بڑی باتیں کرنی سیکھ لی ہیں۔ تمہاری کرپا ہے، میں نے جواب دیا۔ تم میرے راستے میں نہ آتے تو شاید میری منزل کوئی اور ہوتی۔ کیول میری بات کیوں کر رہا ہے؟ وہ زہر میں بجھی ہوئی آواز میں بولا، تیرے پرکھوں نے تیرے بارے میں جو کچھ کہا تھا وہ کیوں بھول رہا ہے؟ سیتا رام، میں اپنے بزرگوں کا حوالہ سن کر آپے سے باہر ہونے لگا۔ تم مہان شکتی کے مالک ہو، کیا تم مجھے بتا سکتے ہو کہ میرے ماں باپ کی موت میں کس کا ہاتھ شامل تھا؟ وہ ڈاکو تھے، لٹیرے تھے، دھن لوٹنے آئے تھے۔ جو ہاتھ لگا اسے لے کر چمپت ہو گئے۔ تیرے گلے میں پوتر کنٹھی نہ ہوتی تو بھی اپنے پریوار کے ساتھ مارا جاتا۔ سیتا رام نے وہی بات کہی جو پہلے کہہ چکا تھا۔ میں اگر مارا جاتا تو پھر وہ قیمتی شے کون حاصل کر سکتا تھا جس کے لیے تم نے مجھے چنا ہے؟ میں نے کسی خیال کے تحت سنجیدگی سے سوال کیا۔ مہاویر نے یہ بھی کہا تھا کہ اس دھرتی پر کیول میرے سوا اس انمول رتن کو کوئی اور حاصل نہیں کر سکتا۔ میں نے بھی تجھے یہی سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ بھوشیہ کا لکھا اوشیہ پورا ہوتا ہے، اور اس کے مکروہ ہونٹوں پر شیطانی مسکراہٹ کھیلنے لگی۔ کیا تم مجھے بھی نہیں بتاؤ گے کہ وہ کیا چیز ہے؟ میں نے پوچھا۔ دھیرج بالک، دھیرج۔ سیتا رام نے پھر مجھے ٹالنے کی کوشش کی۔ اتنی جلدی کیا ہے؟ جب تو جانتا ہے کہ تیرے سوا اس خزانے کو کوئی دوسرا منشیہ حاصل نہیں کر سکتا تو پھر سمے کا انتظار کر لے۔ جب بھی وہ تیرے ہاتھ لگے گی تو جی بھر کر دیکھ لینا۔ اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ میں نے سنجیدگی سے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ تو اپنی منمانی کرنے کے لیے آزاد ہوگا۔ جوگی نے گول مول جواب دیا۔ تو چاہے تو اپنا راستہ الگ بھی کر سکتا ہے، اور وہ چیز تو جوگی سیتا رام سے سمجھوتا کر چکا ہے، اس لیے اس چیز پر میرا ادھیکار ہوگا۔ سیتا رام نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ اور اگر اس وقت میں تمہاری بات ماننے سے انکار کر دوں تو؟ رتن کمار، جوگی سیتا رام کا چہرہ تمتمانے لگا، مٹھیاں بھینچ کر کرخت لہجے میں بولا، اس بات کو اپنے من سے کھرچ کر نکال دے مورخ کہ تو جوگی سیتا رام سے کبھی جل بازی کر سکے گا۔ جس دن تیرے من میں کوئی کھوٹ آیا وہ تیرے جیون کا سب سے منحوس دن ثابت ہوگا۔ سیتا رام کی بات سن کر میرے تیور خطرناک ہو گئے، میری انگلیوں میں کھجلی شروع ہو گئی۔ میں نے سوچا
کیوں نہ سیتا رام کو اپنے راستے سے ہمیشہ کے لیے ہٹا دوں۔ اس نے اگر میری زندگی برباد کر دی تھی تو پھر مجھے بھی اسے مارنے کا حق حاصل تھا۔